الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غوث و خواجہ اور رضا و مخدوم کے چاہنے والوں کو 11ویں کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ مہینے کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں۔ آپ کو، ہم کو، ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تحفظ ناموس رسالت کا ایک بہترین سپاہی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آئیے اس کے پہلے کہ ہم کوئی کلام کریں، سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا، مدینہ کے تاجدار، تمام انبیاء کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ ہم جو ہے کوئی بات شروع کرنے سے پہلے نعت مبارکہ کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ اور ہمارے پیر طریقت، ہمارے حضور شیخ طریقت حضور جیلانی میں جو فیضان جو مجھ پر جاری و ساری ہے وہ اور تیز ہو جایا کرتا ہے۔ تو آئیے، میرا دل چاہ رہا ہے آج کہ میں حضور غازی ملت کے اشعار آپ کو سناؤں جو ہے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ جو ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے سب اللہ کے ولیوں کی باتیں بھی کرنی ہیں۔ تو آئیے حضور غازی ملت کے اشعار سنیے گا۔ مجھے داد دے نہ دیں، حضور غازی ملت کو آپ ضرور داد دے دیجئے گا۔ عرض کیا کہ پشیماں نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کھجوروں، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبززاروں سے کہہ دو، ذرا خلد کے سبززاروں سے کہہ دو، اور زمانے کے اندھوں کو عظمت کی منزل۔ زمان دیکھو، اندھے دو طریقے کے ہوتے ہیں نا، ایک تو آنکھ سے اندھا ہوتا ہے بیچارہ، کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایک عقل کا اندھا ہوتا ہے، دکھائی تو سب دیتا ہے لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ نبی کی عظمت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار غازی ملت فرما رہے ہیں کہ زمانے کے اندھوں کو عظمت کی منزل بتا دے ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، بتا دے ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، اور میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، اور میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے۔ سرکار غازی ملت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں میں کہہ دو، یہی بات آقا اشاروں میں کہہ دو۔ آئیے رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میرے دوستوں اور ساتھی، میں ہر محفل میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام کے واقعات سنا کرو، اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو طاقت ملا کرتی ہے۔ دیکھیے دو ندیاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مولائے کائنات حضرت علی کے خاندان سے نکلی ہیں، ایک سیدنا امام حسن سے نکلی، ایک سیدنا امام حسین سے نکلی، اور یہ دونوں دریا جہاں آ کر کے نور کا دریا، عظمتوں کا دریا، علم کا دریا جہاں آ کر کے ملتے ہیں، اس جگہ کو، اس مقام کو، اس ذات کو غوث اعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ آپ حسنی بھی سید ہیں، آپ حسینی بھی سید ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ولیوں کے واقعات کی بات کروں میں جو ہے کہ ایک اللہ کا ولی 3 دن سے بھوکا ہے نا۔ دیکھیے شریعت کی میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ 3 دن سے بھوکا ہے تو اتنا کھا لینا کہ جان بچ جائے، حرام، یہ جائز ہے۔ حرام اتنا، اگر 3 دن سے کوئی بھوکا کہ جان پہ پڑ گئی ہے تو اتنا کھا لینا، یہ نہیں کہ نمک روٹی اور وہ سالن روٹی لے کر کے بیٹھ جائے، حرام ہے، اگر اس کو جانتا ہے حرام ہے،
لیکن اگر 3 دن کا بھوکا ہے تو شریعت کے اتنی اجازت دی کہ حرام اتنا کھا لے کہ جان بچائی جا سکے. وہ اللہ کا ولی 3 دن کا بھوکا ہے. بہرحال ایک جگہ دریا بہ رہا تھا, وہاں سے ایک سیب جا رہا تھا, تو سیب جو ہے اس نے اٹھا کر کے جو ہے اس اللہ کے ولی نے اس سیب کو کھا لیا. بھوک مٹ گئی. مٹنے کے بعد اب غور کرتے ہیں کہ نہ جانے کس کا سیب تھا, کس کے باغیچے سے آیا تھا, کہاں سے آیا تھا. مجھے تحقیق کرنی چاہیے مجھے. آگے بڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں. میں بہت شارٹ میں چل رہا ہوں, مجھے بہت مختصر پروگرام کرنا ہوتا, بہت شارٹ میں چل رہا ہوں. ایک جگہ دیکھا کہ جو ہے سیب کا درخت کا درخت جو ہے وہ دریا کے اندر ڈوبا ہوا. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سیب بہ کر کے آیا تھا. اب جاتے ہیں, اب جس کا باغیچہ تھا وہ بھی تو اللہ والا تھا, وہ بھی اللہ والا. تو پوچھ رہے ہیں کہ سرکار یہ میں نے جو ہے یہ سیب کھا لیا ہے, تو مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ معاف کر دیجئے, یا جو جرمانہ کہیں کہہ. انہوں نے نگاہ اٹھائی, ولی را ولی میں شناسد, ولی کو ولی پہچانتا ہے. وہ جان گئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے. ارے آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ لوگ پوری جو ہے پراپرٹی کھا جاتے ہیں, پورا کارخانہ کھا جاتے ہیں اور ڈھیکار تک نہیں لیتے. یہ کون اللہ کا ولی ہے, یہ کون نوجوان ہے. ارے ایسی نورانیت کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے فاطمہ کے دودھ کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے, مولا کائنات کے خون کا رنگ بھی نظر آ رہا. یہ کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں. کہا اچھا, کہا کہ آپ نے سیب کھا لیا. کہا میں معاف نہیں کروں گا. ایک کام کرو, 12 سال مزدوری کرو میرے باغیچے میں, 12 سال مزدوری کرو میرے باغیچے میں, تب سوچوں گا معاف کرنا ہے کہ نہیں. اب یہ بھائی اللہ والے لوگ تھے. اب دیکھیے کتنی سی چیز ہے. آپ سوچئے ہم تو چلتے پھرتے نہ جانے کس کا مال کھا رہے, چلتے پھرتے سیب والے کدھر جاتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں, بیر والے کدھر جاتے ہیں, جامن والے کدھر پوچھتے نہیں ہیں, اٹھا کے کھا لیتے ہیں, انگور اٹھا کے کھا لیتے ہیں. آپ نے اجازت لی تھی اس سے؟ ہم اتنی احتیاط نہیں برتے. اللہ والے 12 سال تک نوکری کی صاحب, 12 سال تک نوکری کی, اور وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ نوجوان کیسا ہے. 12 سال کے بعد آئے کہ سرکار میں نے 12 سال خدمت کر لی ہے آپ کی, جو ہے اب تو معاف کر دیجئے. کہا نہ ابھی معاف نہیں کروں گا. سنو, میری ایک بیٹی ہے, وہ اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, لولی ہے اور لنگڑی ہے, اس سے شادی کرنا پڑے گا تب معاف کروں گا. اب اللہ والے دیکھیے کتنی بڑی قربانی دے رہے. غلطی کیا ہوئی؟ سیب کھا لیا ہے. لیکن اللہ والے ہیں صاحب, ڈرنے والے لوگ ہیں. یہی تو لوگ ہیں متقی پرہیزگار. انہی کے بارے میں تو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر مولا چلا جس پر وہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں, انعام یافتہ لوگ ہیں. کہا کر لوں گا صاحب شادی, آخرت سے ڈر رہا ہوں, آخرت کے حساب سے ڈر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نکاح کیا. کمرے میں جاتے ہیں, دیکھتے تو بڑی حسین و جمیل خاتون موجود ہے. ڈر گئے, کہا ایک سیب کھا لیا تو اتنی بڑی سزا, کسی دوسری خاتون کے کمرے میں چلا جاؤں گا تو کتنی بڑی سزا. بھاگ کے باہر آئے. تو اپنے سسر سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ لنگڑی ہے, لولی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, ایسی عورت سے آپ نے نکاح کرا, لیکن یہاں تو بڑی حسین و جمیل ہے. کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی غلط کمرے میں چلا گیا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ نہیں, تم غلط کمرے میں نہیں گئے ہو, اور میں نے بھی جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. اس لیے کہ میں نے میری بیٹی کو گونگی اس لیے کہا کہ کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی. اندھی اس لیے کہا کہ آج تک کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے. بہری اس لیے کہا کہ آج تک کسی نامحرم کی آواز سنی ہی نہیں ہے. لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی کے قدم کبھی غلط راہ پر نہیں نکلے. ایسی خاتون, کہا یہ سچ مچ آپ کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں. تو سنو, وہ ام الخیر حضرت فاطمہ جو ہے وہ اللہ والی, تہجد گزار, تو ایسا پاکیزہ روح اور ابو صالح ایسی پاکیزہ جسم, جب ان دونوں روحوں کا ملاپ ہوتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ میرا غوث اعظم. کیا سمجھو کہ تم غوث اعظم کو؟ جی سنو, 4 سال کی عمر شریف تھی میرے غوث اعظم کی. سنیے گا, دل خوش ہو جاتا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے 4 سال کے, ایک درویش کا گزر ہوا ادھر سے, ایک درویش کا گزر ہوتا ہے ادھر سے. تو پوچھا, درویش نے کہا السلام علیکم.
غوث اعظم کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام، 2 مرتبہ سلام کیا 1 بار، جواب دیا 2 بار۔ درویش واپس آتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے میں نے تو 1 بار سلام کیا، تم نے 2 بار جواب کیوں دیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو میں جب مادر شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو 1 مرتبہ آپ آئے تھے، آپ نے سلام کیا تھا، میری والدہ نے توجہ نہیں کی، میں نے سنا تھا، میں چاہتا تو جواب دیتا لیکن میری والدہ ڈر جاتی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ آج آپ نے سلام کیا تو میں نے 2 بار جواب دیا، آج کے سلام کا جواب بھی ہو گیا اور 4 سال پہلے کے سلام کا جواب بھی آج ہوگا۔ وہ غوث اعظم، ارے جب غوث اعظم کے بچپن کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے 55 کا عالم کیا ہوگا؟ میرا غوث وہ غوث ہے، کوئی کیا اندازہ لگائے گا میرا غوث اعظم کون ہے؟ ارے یہ تو میں 4 سال کی بات کر رہا ہوں، جب پیدائش ہوئی ہے تو جو ہے جب تک رمضان لگتا تھا تو سحری کے وقت ماں کا دودھ پیتے تھے اور پھر دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، جب سورج غروب ہو جاتا تو ماں کے دودھ کو جو ہے پیا کرتے تھے۔ پیدائشی ولی وہ غوث اعظم، کوئی کیا اندازہ لگائے گا جو کہتے ہیں کہ میرا قدمی حاضی قدمی علی رکبتن کل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ وہ غوث اعظم، کوئی کیا سمجھے گا غوث اعظم کو؟ کون ہے یہ غوث اعظم؟ ارے غوث اعظم وہ غوث اعظم جو مظہر جمال مصطفی بن کر کے آیا، وہ غوث اعظم جو جس کی صبح پہ سرکار کی نظر ہے، جس کی شام پہ سرکار کی نظر ہے، وہ غوث اعظم جو ابوبکر صدیق کی صداقت لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو فاروق اعظم کی عدالت لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو عثمان غنی کی سخاوت لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو علی مرتضیٰ کی شجاعت لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو حسن کا تدبر لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو امام حسین کا صبر لے کے آیا، وہ غوث اعظم جو فاطمہ الزہرا کے چادر کی پاکیزگی لے کے آیا، وہ غوث اعظم ارے بولے تو شریعت ہے، چپ ہو تو طریقت ہے، اور چل دے تو معرفت ہے، رک جائے تو حقیقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت۔ کون غوث اعظم؟ تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ تم کہتے ہو غوث اعظم کون ہے؟ ارے سنو غوث اعظم جو ہے وہ کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، مدینے والے آقا کی روحانی سلطان کا نام غوث اعظم دستگیر، وہ غوث اعظم۔ ارے میرا غوث اعظم کیا سمجھتے ہو تم؟ ارے وہ مریدوں کا پیر ہے، وہ پیروں کا پیر ہے، وہ روشن ضمیر ہے، وہ زمانے کا دستگیر ہے، وہ غوث اعظم ارے رک جائے تو کائنات کی گردش رک جائے، وہ غوث اعظم چل دے تو ہواؤں کو چلنے کی اجازت مل جائے، وہ غوث اعظم مسکرا دے تو کلیوں کو کھلنے کا اذن مل جائے، وہ غوث اعظم ہنس دے تو چاند کو چاندنی مل جائے، وہ غوث اعظم جلال میں آ جائے تو سورج کو تمازت مل جائے، وہ غوث اعظم ارے نگاہ اٹھا دے تو چور کو ابدال بنا دے، وہ غوث اعظم نگاہ جھکا دے تو سینے کو مدینہ بنا دے، وہ غوث اعظم۔ کیا کوئی اندازہ لگائے گا؟ لوگ کہتے ہیں 11ویں کیوں منانے ہم؟ ابے منائے ہم، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم تو کہتے نہیں کسی سے ہاتھ پیر جوڑ کے کہ صاحب آپ کہیے، کیوں ہم کسی سے کہنے جاتے ہیں آپ کی؟ ارے جس کی محبت ہے، جو غوث اعظم کا دانہ کھاتا ہے وہ مناتا ہے، ہم تو کسی کے ہاتھ پر جوڑنے جاتے نہیں۔ اچھا عجیب چیز کوئی آئے کے کہے گا تم لوگ 11ویں مناتے ہو، غوث اعظم کی ولادت جو ہے 11 کی تھوڑی تھی تو 17 کی تھی، کہتے ہیں میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ 17 تاریخ تھی، تو مجھے کہتا بھیا تاریخ کا جھگڑا کہاں ہے؟ چلو 11 نہیں ہم 17 منا لیں گے، تو آئے گا منانے؟ اب جب تجھے منانا ہی نہیں ہے تو 17 منا لے کہ جو ہے تو جو ہے 11 منا لے کہ 6 منا لے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم منا رہے ہیں، ہم کو منانے دے یار، ہم کو محبت سے، اور ہم تو عادات والے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیں کبھی کبھی گھڑی دیکھتا ہوں نا، گھڑی تو مجھے لگتا ہے کسی سنی نے گھڑی بنائی ہے۔ دیکھیے گھڑی میں پہلے 11 بجتا ہے، پھر 12 بجتا ہے، پھر 1 بجتا ہے، تو ایک گھڑی پیغام دے رہی ہے کہ 11 والے کو پکڑ لو، 11 والا تم کو 12ویں والے سے ملا دے گا، اور 12ویں والا تم کو 1 یعنی اللہ کی ذات سے ملا دے گا۔
تو 11 والا 12ویں سے ملا دے گا، 12ویں والا جو ہے اللہ سے ملا دے گا۔ تو ہم تو ملانے والے لوگ ہیں، وسیلے والے لوگ ہیں یار۔ ہم تو مناتے رہیں گے، ہم تو کہتے رہیں گے غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم کا دامن، رضا کا دامن، ہم کیوں چھوڑیں گے بھیا؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار لوگوں کو جو ہے۔ ہم اعداد والے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، ہم 6ٹھی والے ہیں، ہے نا؟ ہم 24 والے تھوڑی، ہم 11ویں والے ہیں۔ تو غوث اعظم کا اچھا عجیب معاملہ ہوتا ہے، اس قدر لوگ دے کے چڑھاتے ہیں، نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ کتنے گھر جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، غوث اعظم دستگیر کا لنگر کھاتے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر جو ہے پکوان، اچھے پکوان پک جایا کرتے ہیں۔ تو میرے غوث کی کرامت تو آج بھی چالو ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے باورچیوں کا گھر چل جاتا ہے، نہ جانے کتنے چولہے والوں کا گھر جل جاتا ہے، نہ جانے کتنے دیگ والوں کا خرچہ نکل جاتا ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کا گھر چل جاتا ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کی کرامت نہیں تو پھر کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں پاتے لوگ۔ جو نہ سمجھے اس کو کیا کریں؟ ایک آدمی جو ہے قسم کھا کر کے بیٹھا ہے۔ میں آپ کو ایک گاؤں کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ جو ہے فلاں مولوی آیا، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ مجھے ایک مسئلہ اگر سمجھا دے گا تو تجھے تینوں طلاق۔ کیا کہا؟ مسئلہ سمجھا دے گا تو تجھے تینوں طلاق۔ اب بیوی بڑی گھبرائی، بیوی آئی، کہا مولوی صاحب بہت ہوشیار ہے، تم کو سمجھا دیں گے۔ اب اس کو بھی پچھتاوا ہوا کہ اچھا سمجھا تو دیں گے یار مولوی صاحب۔ تھوڑی دیر بعد بھی کہتے نا تو گھبرا مت، تو گھبرا مت۔ میں نے کیا کہا کہ اگر میں سمجھا تو طلاق ہوگی نا۔ ارے میں سمجھوں گا ہی نہیں تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ یہ کتنا ہوں سمجھاتے رہیں گے، میں سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو جو یہ سمجھ کر کے بیٹھا کہ مجھے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھائیں گے بھائی؟ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ مطلب کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا غوث کے چاہنے والے ہاتھ اٹھا کے بول دو یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ خدا کی قسم جب تک تم یا غوث اور یا غریب نواز کا نعرہ لگاتے رہو گے نا تو انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، اس لیے تو گھر گھر میں یہ پھیل رہے ہیں جس کو یا رسول اللہ سے اعتراض ہے، جس کو غوث اعظم کی مدد سے اعتراض ہے، یہ گھر گھر جو پھیل اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم نے نعرہ لگانا چھوڑ دیا یار، نہ اس کو نہ چھوڑو۔ غوث کا دامن پکڑ کے ایک صاحب میرے پاس آئے، انور صاحب جو ہے، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کہتا ہے کہاں مجھے دکھاؤ، ہے کہاں مجھے دکھاؤ۔ میں نے کہا جس اندھے کو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس کو غوث کا دامن کہاں سے دکھائی دے گا؟ تو غوث کا دامن دکھنے کے لیے ارے تم کو بریلی کا چشمہ لگانا پڑے گا نا، کی چوچا کا سرما لگانا پڑے گا نا، تب جا کر کے تم کو جو ہے سمجھ میں آئے گا نا غوث اعظم کیا ہے۔ تو کہا نہیں ایسا نہیں، آپ دلیل دیجئے۔ میں نے کہا لیجئے صاحب دلیل لے لیجئے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کہا قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم مجھے اللہ کی رسی دکھا دو، میں تمہیں غوث کا دامن دکھا دوں گا۔ تم مجھے اللہ کی رسی دکھا دو، میں تمہیں غوث کا دامن دکھا دوں گا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد یہ کہ اللہ کی احکامات پر، اللہ کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا نالائق بچے، میرے لال، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ارے ہمارا جو مطلب ہوتا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ غوث اعظم نے جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اور سن لو، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بات چل رہی تھی غوث اعظم دستگیر کی۔ سنیے، میرا غوث کیا غوث ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جی۔ ایک مرتبہ مکہ شریف پہنچتے ہیں، سنیے میں واقعہ سناتے ہیں، بہت تسلسل سے، بہت لمبے واقعات ہیں۔ آپ لوگ جب لگے نہ لگے کہ بور ہونے لگے ہیں نا تو مجھ کو بتا دیجئے، میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں یہاں پہ زبردستی ٹھوسنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں غوث اعظم دستگیر کی بات ہو رہی ہے تو مزہ لے کر کے سنیں، ہے نا، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم تو ولیوں کی نگاہوں کے قائل ہیں۔ وہ جسے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں
وہ جسے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں، اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں۔ اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا، ہم حسین کے دیوانے ہیں جی، ہم غوث کے نام پہ لٹاتے ہیں اور لٹاتے ہیں قیامت کی صبح تک انشاءاللہ لٹاتے رہیں گے۔ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ہوتا رہے، ہے نا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال آئیے مکہ شریف میں گئے میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جانے کے بعد جو ہے سب لوگ ملنے کے لیے آئے، تو اس وقت کے جو مکہ کے مفتی تھے وہ بھی ملنے کے لیے آئے، مکہ کے مفتی تھے وہ بھی ملنے کے لیے آئے۔ آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ جو ہے سرکار میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب غوث اعظم تو غوث اعظم ہے جی، میں نے کہا نا کہ جو ہے حسن کا تدبر اور حسین کا صبر مل کر کے غوث اعظم بنے، ہے نا، تو کچھ سوالات کیے انہوں نے۔ تو اب جب سوالات کا جواب دے دیا، اب میرے غوث اعظم نے پوچھا کہ مفتی صاحب اجازت ہو تو میں ایک سوال کر لوں؟ سنیے گا، غور سنیے گا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں ایک سوال کروں، کہا حضور کر لیجئے سوال جو ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر، اب غوث کا سوال وہ تو اعظم ہے اعظم، اب ان کا سوال بھی تو اعظم ہوگا، ہے نا۔ غوث اعظم نے کہا، امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس واقعے کو جو ہے جو حدیث شریف کے تعلق سے بات آئے گی اس کو امام نبھانی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ بہرحال آئیے میں اپنی بات کر رہا تھا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو سرکار کے جسم اطہر سے جو پانی لگا تھا وہ پانی کدھر گیا؟ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ سرکار کو غسل دیا گیا، تب سرکار کے بدن اطہر سے جو پانی لگ جائے گا وہ بھی تو مقدس ہو جائے گا نا، تو وہ گیا کدھر؟ غوث اعظم پوچھتے وہ گیا کدھر؟ اب مفتی صاحب کی سٹی بٹی گم ہو گئی، کہا کہ سرکار کو سمجھ میں، کہا جاؤ کل آ کے جواب دینا۔ بہرحال وہ بھی مفتی تھے، اپنے وقت کے عالم تھے، جو ہے مکہ شریف کے مفتی تھے۔ انہوں نے دیکھا جب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی، سرکار سے استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے سوال کیا، سرکار آپ جواب دے دیجئے۔ ہم مفتی صاحب سوتے ہیں، ان کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں خواب میں۔ اب سرکار جس کے خام میں آ جائے۔ ان کے ساتھ میں ایک اور بزرگ تھے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی شکل ذرا وضاحت نہیں تھی، واضح نہیں تھی، شکل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بزرگ تھے غوث اعظم ان کے رسول کائنات سے۔ رسول کائنات نے پوچھا کہ اے میرے غلام بتا کیوں یاد کیا مجھ کو؟ کہا حضور آپ کی اولاد ہیں غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی، انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ آپ کے جسم اطہر کو جب غسل دیا گیا تو پانی کدھر گیا؟ تو میرے آقا فرماتے کہ اچھا رک جاؤ، ان کے ساتھ جو بزرگ تھا آپ جواب دیجیے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ سنیے، جب سن لینا، بہت سنی مسلمانوں، بہت غور سے سننا اس بات کو، اس واقعے کو جو ہے۔ پوچھا کہ وہ پانی کدھر گیا تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ جب رسول کائنات کو غسل دیا گیا تو آپ کے جسم اطہر سے جو مبارک پانی نکلا اس پانی کو فرشتوں نے اپنے پروں پر لے لیا، آسمان کی طرف لے گئے، اللہ نے اس پانی کا بادل بنا دیا، وہ بادل برسا، اور جہاں جہاں بادل برسنے سے جہاں جہاں قطرہ گرا اللہ رب العزت اس جگہ پر اللہ نے مسجد تعمیر کر دی۔ تو میرے آز بی بی کے رہنے والوں، کل جب آز بی بی مسجد میں جانا، آسیہ بی بی رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں جانا، تو یہ مت سمجھ کے جانا کہ مسجد میں جا رہا ہوں، یہ سمجھ کے جانا کہ وہ غسل شریف کا پانی جو گر گیا تھا تو اللہ رب العزت نے یہاں آسیہ بی بی کے نام سے مسجد تعمیر کر دی۔ تو بہت ادب سے جانا مسجد کے اندر، ہے نا، پہلے مسجد کے اندر تو جاؤ میرے دوست، میرے نوجوان ساتھی، بہت ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں یار نماز پڑھا کرو یار۔ کہہ کہ علماء کرام تھک گئے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی بتائیے غوث اعظم نے کبھی نماز چھوڑا؟ میں اس واقعے کو یہیں رکتا ہوں۔ سنیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ غوث پاک کے پاس جو ایک شخص گیا، کہا حضور میرے گھر میں نابرکتی ہو رہی ہے، بڑی نحوست ہے، بڑی نحوست ہے، نابرکتی ہے، تو کچھ بتائیے آپ جو ہے اس کا کوئی نسخہ۔ وہ گیا تھا کچھ تعویذ وویز دیں گے، کچھ زعفران سے اور مشک سے لکھ کر کے کچھ دیں گے تعویذ وویز، تو اس چکر میں گیا تھا وہ۔ تو غوث اعظم دستگیر نے مراقبہ کیا، کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اس شخص کا گھر جو ہے وہ لبے سڑک تھا، بالکل روڈ کے اوپر تھا۔ تو غوث اعظم نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم جو ہے تمہارے گھر پہ جا کے پردہ لگا دو۔ مطلب اب وہ تو گیا تھا تعویذ لینے کے لیے، یہی چلتا ہے نا آج کل، جب وہ دھندا پانی چلتا نہیں تو اپنا قصور نہیں دیکھتے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں ناپاکی میں چلا جاتا ہوں دکان کے اندر، یہ سب نہیں دیکھتے ہیں، یہ سب تو نحوست کی چیزیں ہیں نا، اسی سب سے چیزوں سے نحوست آتی ہے۔
وہ نہیں دیکھتے ہیں، چلے جاتے تعویذ لینے کے لیے۔ اگر بابا صحیح مل گیا شریعت کا پابند تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 8-10 انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور مالا ڈالے ہوئے ہے اور خوب جو ہے جھوم رہا ہے اور جو ہے بابا چھاپ لوٹا چھاپ ڈھوٹا چھاپ کھوٹا چھاپ پتہ نہیں کون کون سے بابا پڑے ہوئے ہیں، ان کے چکر میں پڑ گیا تو پھر آنے کے بعد جب فائدہ نہیں ہوتا لٹ کے آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یار یہ سنی لوگ کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں بابا، پھر وہ بابا لوگ کو نہیں بولتا، پھر پورے سنی لوگ کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گیا تھا پہلے تیری خود کا تو محاسبہ کا، صوفیہ یہی تو کہتے خود کا محاسبہ کرو یار، تم دیکھو تم کیوں پریشان ہو، ورنہ مومن تھوڑی پریشان ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا۔ سن لینا سنی مسلمانوں، مومن کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا مگر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تم اگر پریشان ہو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، میں اگر پریشان ہوں تو میرے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، تو توبہ کرنے کی عادت ڈالو، مسجدوں میں جانے کی عادت ڈالو اور بزرگوں کے آستانے سے چمٹ جاؤ۔ جو چمٹ جاتا ہے ان کے آستانے سے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے غوث اعظم نے کہا جب پردہ ڈال دینا، چلے گئے صاحب، سوچا تعویذ ملے گی، نہیں ملا، لیکن ولیوں کے چاہنے والے تھے، کچھ کہا نہیں، چلے گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ جو ہے کچھ دن کے بعد ہفتہ 10 دن گزرا تو بڑی برکتیں ہو گئی بھائی، خوب پیسہ آنے لگا، آگے برکت ہونے لگی، رزق بڑھ گیا، سب ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ پھر پہنچتے غوث پاک کے پاس، کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایک مسئلہ جو ہے پوچھنا تھا۔ بولے پوچھو۔ کہا سرکار اس دن آیا تھا کچھ تعویذ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور آپ نے کہہ دیا کہ گھر میں جا کے پردہ لگا لے، تو بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی سرکار کی، جو ہے مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ سنو، تمہارا گھر جو ہے وہ لبے سڑک، بالکل سڑک کے اوپر تھا، تو آتے جاتے ہوئے بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جاتی تھی، تو اس بے نمازی کی نظر کی نحوست سے تمہارے گھر کی برکت اٹھا لی گئی۔ اللہ کی پناہ، اندازہ لگائیے آپ ذرا سا، بے نمازی کی نظر پڑ گئی تو گھر سے برکت اٹھ گئی۔ تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے اس گھر میں کہاں سے برکت آئے گی میرے دوستوں اور ساتھی؟ میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں جو غوث کے مخالف ہیں، میں تو ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پکڑ تو لے غوث کا دامن، میرے غوث نے کبھی نماز تھوڑی چھوڑی ہے۔ تو نمازی بن جاؤ یار، سب پریشانی دور ہو جائے، خدا کی قسم سب پریشانی دور ہو جائے۔ تمام جو ہے نا عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ آئیے اس واقعے کی طرف میں پھر آپ کا ذہن کو موڑ کے لے کے چلتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہا وہ غسل کا پانی کیا ہوا، تو بزرگ جن کی شکل واضح نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے فرشتوں اٹھا کر کے لے گئے اور اس کا جو ہے بادل بنا دیا اللہ رب العزت نے، جہاں جہاں قطرے گرے وہاں مسجدیں تعمیر کر دی گئی۔ اب یہ ان کی آنکھ کھولتی ہے، اب تو جواب مل گیا، مفتی صاحب نماز پڑھتے ہیں فجر کی، پہنچتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور جواب لایا۔ غوث پاک نے کہا کیا جواب؟ کہا حضور یہ اس کا جواب ہے۔ تو غوث اعظم پوچھتے ہیں اچھا یہ جواب تجھے کس نے بتایا؟ تو کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، انہوں نے بتایا۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ تجھے سرکار نے بتایا؟ بہت جلال میں پوچھتے کیا تجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتایا؟ کہتے نہیں، خواب میں آئے تھے، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کی شکل واضح نہیں تھی، یہ جواب انہوں نے بتایا۔ اب غوث اعظم کہتے ہیں اے مفتی سن لے، خدا کی قسم وہ مہی تو تھا، ارے مہی تو تھا جس نے تجھ کو جواب بتایا۔ تو سوال بھی غوث اعظم کا، جواب بھی غوث اعظم کا، ایسا جواب جو تمام جوابوں کو لاجواب کر دے، وہ غوث اعظم دستگیر میرا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے جی غوث اعظم دستگیر کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے تم لوگ نیاز کیوں کرتے ہو، تم لوگ فاتحہ کیوں کرتے ہو؟ سدھر جاؤ یار، پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی مارے جا رہے ہیں، اس لیے کاٹنے نہیں جا رہے ہیں ہم کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اتحاد نہیں رکھتے آپس میں۔ ارے اتحاد ہوگا تو صرف نبی کے نام پہ ہوگا، صرف نبی کے نام پہ ہوگا، تو نبی کے نام پہ آ جاؤ اتحاد کر لو۔ ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بھلے وہ جبہ دستار پہن کر کے کیوں نہ ہو، وہ گستاخیاں کر رہا ہے اور ہم برداشت کر لے رہے ہیں، اس لیے کاٹے جا رہے ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں، اس لیے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ جب مسلمان ہو کر جو بظاہر مسلمان ہے، ورنہ گستاخ رسول مسلمان کہاں ہوتا ہے، لیکن وہ ٹوپی لگائے ہوئے، جبہ لگائے ہوئے، دستار پہنے ہوئے اور نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔
کہ یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، منہ پہ مار دی جائے گی ایسی نمازیں، منہ پہ مار دیا جائے گا ایسا کلمہ، گستاخ نبی کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا گستاخ نبی۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے خیال سے وقت ہو چکا، آپ کہیں تو اپنی بات ختم کروں، ذکر بھی کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈوز دے۔ ابھی تو غوث پاک کے بہت سارے واقعات بچے ہیں جی، اس قدر واقعات بچے ہوئے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک واقعہ سن لیں آپ، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ ایک مسلمان اور ایک عیسائی لڑ رہا تھا۔ عیسائی کہہ رہا تھا، نصرانی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں، خدا کی قسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ جانتے ہیں۔ تو عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی افضل ہے، میرے نبی افضل ہے۔ مومن کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نبی افضل ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ گزر ہوا وہاں سے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو ہے سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نبی افضل ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے نبی افضل ہے۔ کیوں؟ عیسائی سے پوچھا نصرانی سے، کیوں تیرے نبی افضل ہے، کیوں تیرے نبی افضل ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ دیکھیے بات کو سمجھیے گا، واقعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے آج کہ یہ معجزہ میرے سرکار کو نہیں ملا تھا، معاذ اللہ، میرے سرکار کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ دھیان رکھنا، ارے سرکار کی ذات تو جانے دیجئے، میرے آقا کا نام ہی معجزہ ہے، نام محمد معجزہ۔ دیکھیے محمد کا مطلب ہوتا ہے جو تعریف کیا گیا ہو، لیکن نہیں، صوفیہ کہتے نہیں تعریف کیا نہیں، جو خوب تعریف کیا گیا وہ محمد۔ پھر کہتے صوفیہ نہیں، یہ بھی نہیں، جو کثرت سے تعریف کیا گیا ہو اب بار بار تعریف کی جائے۔ دیکھیے محمد، ایک بڑے بڑے بادشاہوں کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی مشرق میں ہوتی ہے، مغرب میں نہیں ہوتی، کسی کی شمال میں ہوتی ہے، جنوب میں نہیں ہوتی، ہے نا؟ تو محمد وہ نہیں کہ جس کی مشرق میں تو تعریف ہو مغرب میں نہ ہو، محمد نہیں، شمال میں تو تعریف ہو جنوب میں نہ ہو، محمد نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ جس کی مشرق میں بھی تعریف ہو، مغرب میں بھی تعریف ہو، شمال میں بھی تعریف ہو، جنوب میں بھی تعریف ہو، سمندر کی تہہ میں اسی کی تعریف، آسمانوں پہ اسی کی تعریف، ارے پہاڑوں پہ اسی کی تعریف، مچھلی کے پیٹ میں اسی کی تعریف، درخت کے پتوں پر اسی کی تعریف، بلبل کی چہچہاہٹ میں اسی کی تعریف، آبشاروں کے جھرنوں کی آواز میں اسی کی تعریف۔ ارے پہلے آسمان پہ میرے مصطفیٰ کی تعریف، دوسرے آسمان پہ مصطفیٰ کی تعریف، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ میرے مصطفیٰ کی تعریف، سدرۃ المنتہا پر میرے مصطفیٰ کی تعریف، حوروں کی زبان پر میرے مصطفیٰ کی تعریف، گلما کی زبان پر میرے مصطفیٰ کی تعریف، فرشتوں کی زبان پر میرے مصطفیٰ کی تعریف۔ تو محمد وہ جس کی ہر جگہ تعریف ہو، ارے خود مخلوق جس کی تعریف کرے، اور یہی نہیں خود خالق کائنات جس کی تعریف کرے، وہ محمد۔ ارے جس نبی کو جو معجزہ ملا میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حق ہے، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ معجزہ نہیں، میں ثابت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں کا کبھی موقع لگا تو میں انشاءاللہ العزیز یہ ثابت کروں گا۔ چلیے بات چل رہی تھی کہ وہ کہا کہ جو ہے ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیتے، تمہارے نبی نہیں کر دیں۔ تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ میرے نبی تو بہت بڑی بات ہے، میں ان کا ادنا سا امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کہا کہ زندہ کر دیں گے تو میں مومن ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ایسے نہیں، قبرستان میں چل، جس قبر کی طرف، میں تو اپنی طرف سے بولوں تو ہو سکتا ہے تو کہا کہ اپنی مرضی سے کر دیا، تو جس قبر کی طرف اشارہ کر دے اس قبر والے کو اٹھاؤں گا، اور وہ جو پیشہ کرتا تھا دنیا میں وہ پیشہ کرتے ہوئے اٹھے گا۔ دیکھیے گا اختیار دیکھنا، پہنچتے ہیں ایک قبر کی طرف، نصرانی اشارہ کرتا ہے، غوث اعظم اسی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا، قبر پھٹتی ہے، مردہ گویا تھا، گانا گاتے ہوئے قبر سے نکل جاتا ہے۔
تو جب سرکار کی اولادوں کی اولادیں 12ویں پشت میں غوث اعظم دستگیر کے اختیار کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور ارے بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بھلا کر دیں بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بھلا کر دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا زکلید کرم کشا وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلامان احمد رضا ہیں ہم غلامان احمد رضا ہیں ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے